فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد منانا اللہ تبارک و تعالی کو کس قدر محبوب تر ہے۔ حج کا جو پہلا کام ہے وہ احرام کا باندھنا ہے۔ پورا جہان حج کرتا ہے نا، ہر علاقے کا ایک اپنا پیارا لباس ہے، محبوب لباس، اچھا خاصا لباس، کپڑے، بہترین لباس ہے، مگر جو کوئی بھی حج کرنے آتا ہے حکم ہوتا ہے کہ اپنا لباس اتار دے۔ بس دو سادہ سی چادریں پہننی ہیں، بغیر سلی ہوئی، بغیر سلائی کے پہننی ہے۔ یہ حکم آیا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم کیوں عطا فرمایا؟ امام ابو یعلا نے، امام دہلوی نے، ابو نعیم نے، امام منذری نے، ابن عساکر نے اور امام حیثمی نے اور دیگر کئی محدثین نے اس کو روایت کیا۔ یہ حکم اس لیے آیا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بیت اللہ کا طواف کیا تھا، رب تعالیٰ نے ان کو حج کے مناسک طریقے سکھائے، تو دوران طواف ان کا لباس انہی دو چادروں پر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا لباس انہی دو چادروں پر تھا، اور ان کے بعد 70 انبیاء نے طواف کیا، ان کا لباس بھی انہی دو چادروں پر تھا۔ رب تعالیٰ کو ان کا یہ لباس اتنا محبوب لگا، فرمایا قیامت تک جو بھی میرے گھر کا طواف کرے گا انہی دو چادروں میں طواف کرے گا، تاکہ میرے گھر کا طواف بھی ہو جائے اور میرے محبوب ہستیوں کی یاد بھی ادا ہو جائے۔ محبوب ہستیوں کا لباس تک اتنا محبوب ہے، ان کے لباس کی فقط نقل اتارنا، کاپی کرنا ان کے لباس کو اتنا محبوب ہے رب تعالیٰ کو۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیے ذرا، ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو کہتے ہیں تلبیہ۔ ہم یہ تلبیہ پڑھتے ہیں نا، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ ہم تو بس ایسے عمرہ کرنے گئے، حج ادا کرنے گئے، طواف کیا، ہم نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن یہ ایسے ہی نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ذکر و اذکار تو بہت سارے ہیں، اور بھی اذکار ہیں، اس سے زیادہ اہم اور فضیلت والی تسبیحات بھی آئی ہیں احادیث نبویہ کے اندر، اس سے زیادہ فضیلت والی، لیکن وہ ساری کی ساری چھوڑ کے حکم ہوتا ہے یہی الفاظ ادا کرو، یہی تلبیہ ادا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا المستدرک میں، اور کہا ہے امام حاکم علیہ رحمہ نے کہ یہ روایت صحیحین کی شرط پر، یعنی امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح روایت ہے۔ اور اس کے بعد امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام طبری نے تاریخ الامم میں، اور دیگر محدثین نے خصائص الکبریٰ میں۔ امام حاکم جو روایت نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنا لیا، بیت اللہ بن گیا، مکمل ہو گیا، تو رب تعالی نے حکم ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ الحج کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے ابراہیم اب لوگوں کو پکارو اس بیت اللہ کی حج کی طواف کے لیے، اب پکارو لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر پکارا، یا ایھا الناس، اے لوگو، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کم و بیش 4000 سال پہلے یا 4500 سال پہلے پکار لگائی تھی۔ ان کے بعد امام حاکم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے پکار لگائی کہ اے لوگوں آؤ حج کرو، رب تعالی نے عالم ارواح تک ان کی پکار پہنچا دی۔ عالم ارواح کے اندر ارواح نے سنا ان کی پکار کو، اور سمندروں کی تہوں تک پہنچا دی۔ جس جس مخلوق نے یہ پکار سنا، ہر مخلوق نے کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اس وقت ایک روحانی پکار تھی، لیکن آج حقیقت کے اندر جو بھی انسان بیت اللہ کا طواف کرنے جاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے میرا ابراہیم اب اس وقت اس مقام پہ نہیں کھڑا، لیکن ان کا حکم تو موجود ہے نا۔ ان کے حکم کی یاد تازہ کرنے کے لیے جو بھی میرے گھر میں آئے اسی پکار کا جواب دے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تاکہ میرے ابراہیم کی یاد ادا ہوتی رہے۔ اب آگے دیکھیے، ہم طواف کرتے ہیں نا، طواف میں یہ طواف کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہم نے یہ کبھی نہیں پڑھا، کبھی سوچا ہی نہیں، ہم تو بس ایسے کرتے چلے آتے ہیں۔ یہ طواف کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ امام ازرقی نے بیان کیا،
اور امام سیوطی نے بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے کعبے کا طواف کرنے والے، اسی کعبہ بیت اللہ کا، جب جنت سے اتارے گئے زمین کی طرف، زمین پر آئے تو وہاں جنت جیسا ماحول تھا۔ جنت کے اندر تو جنت ہی جیسا ماحول ہوگا نا، جنت کا ماحول تھا، اور کیا ماحول ہوگا۔ تو جب زمین پر آئے عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ کوئی ایسی جگہ عطا فرما جہاں پہ مجھے ویسا سکون نصیب ہو، ویسا اطمینان نصیب ہو جیسا جنت میں سکون ملتا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی مقام بیت اللہ کی جگہ پہ بھیج دیا۔ یہ کیسے ہے آگے پڑھتے ہیں۔ بیت اللہ کی جگہ پہ ہے، رب تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہاں پہ اپنا گھر قائم کر دیا۔ پھر فرمایا ہے میرے آدم اب اس کا طواف کرتا رہا، اس کے گرد چکر لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 7 چکر لگائے، انہیں 7 چکروں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آج بھی جو حاجی جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے، حکم وہی ہے کہ چکر لگا اب تو بھی، تاکہ حج بھی ادا ہوتا رہے اور میرے پیارے حضرت آدم علیہ السلام کی یاد بھی ادا ہوتی رہے۔ ہم رمل کرتے ہیں جب طواف کرتے ہیں، پہلے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے نا، اکڑ کر چلنا پڑتا ہے نا، یہ اکڑ کر بھی چلنے کی ایک وجہ ہے، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بیت اللہ گئے حج ادا کرنے کے لیے، آقا نے فرمایا یہاں کافر رہتے ہیں، قریش مکہ رہتے ہیں، کافر لوگ رہتے تھے، فرمایا تاکہ اکڑ کر چلو، ان کو پتہ چل جائے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت عطا فرما رکھی ہے، ان کے سینے تگڑے ہیں، وہ طاقت والے ہیں، اکڑ کر چلو، رمل کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی مقصد کے تحت کیا تھا، کافروں کو دکھانا تھا آج وہاں کوئی کافر موجود نہیں الحمدللہ، اور نہ ہی کبھی کوئی کافر آ سکتا ہے، قیامت تک رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ حتیٰ کہ دجال بھی آئے گا تو رب تعالیٰ اس مقام کی حفاظت فرمائے گا اپنے فرشتوں کے ذریعے، حفاظت ہوگی۔ آج وہاں کوئی کافر نہیں، لیکن طریقہ وہی ہے، طریقہ وہی ہے، باری تعالیٰ آج وہ مقصد نہیں ہے، فرمایا مقصد نہیں ہے نا، میرے محبوب کی سنت تو ہے نا، میرے محبوب کی سنت تو ہے نا، بس میرے محبوب کی سنت کو ادا کرتے رہو۔ اب حجر اسود کو ہم استلام کرتے ہیں یا جا کر چومتے ہیں، ہر کسی کا مقصد ہوتا ہے چومنا، کیوں کبھی سوچا ہے؟ یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلجھا دیا۔ حضرت عمر پاک جب حجر اسود کے سامنے آئے، آ کر کہنے لگے اے پتھر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو فقط ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو تم مجھے نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، میں چومتا تجھے فقط اس لیے ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا اور امام مسلم نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا اور احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ اور اس کے بعد زمزم کا پانی ہے، ہر کوئی وہاں سے لے کر آتا ہے، تبرک سمجھتا ہے، اور حقیقت میں ہے ہی تبرک، اس میں برکت ہے۔ یہ کیوں برکت ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جو لگی ہیں، ان کے قدموں کے تلوے لگے ہیں نا، بار بار شرک کے فتوے لگانے والے اور بار بار کفر و عناد کی باتیں کرنے والے، ارے یہ زمزم کے پیچھے دوڑے دوڑے پھرنے والوں، کبھی یہ سوچا بھی ہے یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ ہم نے تو دیکھا یہ زمین سے نکلا ہے، ارے نکلا زمین سے ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے تلووں کو چوم کے نکلا ہے، آج بھی ان کے تلووں کی تاثیر اس پانی کے اندر موجود ہے۔ اور عرفات، مزدلفہ، مینا ہم جا کر رکتے ہیں، وہاں جو کچھ بھی مناسک کے حج ادا کرتے ہیں، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی یاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی یاد۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے نیچے آئے زمین کی طرف، یہاں ہند میں اترے تھے، یہ بر صغیر کا پورا نام ہند کہلاتا تھا، یہاں ہند میں اترے تھے، اور حضرت اما حوا پاک سلام اللہ علیہا جدہ میں اتری تھی۔ اس کو امام طبری نے، ابن اسیر نے، ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کے اندر، ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے دوڑے ہند سے عرب کی طرف، کعبہ بیت اللہ کی طرف، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی وحی ہوتی ہوگی، کسی نہ کسی طریقے سے پیغام ملتا ہوگا۔ آدم علیہ السلام چل پڑے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت اما حوا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی مزدلفہ میں ہوئی۔ ملاقات آمنے سامنے نہیں، فقط قریب ہوئے، مزدلفہ کا معنی بھی قریب ہونا ہے،
فقط قریب ہوئے تو رب تعالیٰ نے اس کا نام مزدلفہ بنا دیا. آج ہم بھی وہاں جاتے ہیں. پھر دوسری ملاقات عرفات میں ہوئی. عرفات کا معنی ہے پہچان ہونا، پہچاننا. تو وہاں جب ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا پاک کو پہچان لیا، جان لیا. تو اس کا مقام اس جگہ کا نام عرفات ٹھہر گیا. اور اس کے بعد پھر مینا میں چلے آئے جس کا نام یوم جمع رکھا گیا. یوم جمع کا دن. تو یہ سارے مقامات حضرت اماں حوا پاک اور حضرت آدم علیہ السلام کے ملنے کی جگہیں ہیں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ جاؤ، ٹھہرو تو میں حج ادا کر دوں گا تمہارا. اور قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. اور سعی کرنا صفا اور مروہ پر اماں ہاجرہ پاک کی یاد ہے. اماں ہاجرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، وہ تو پانی کی غرض سے دوڑی تھی. آج تمہیں کیا ہے؟ کسی کو پیاس لگی ہوتی ہے کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح میری پیاری دوڑی تھی تم بھی دوڑو. مولانا کو تو پیاس لگی تھی، ان کو تو غرض تھی پانی کی. ہمیں کیا غرض ہے؟ فرمایا تمہیں غرض نہیں، غرض ہمیں ہے. حالانکہ وہ غرض سے پاک ہے، اس کے دین کو غرض ہے. باری تعالیٰ کیا غرض ہے؟ فرمایا غرض یہ ہے تاکہ میری پیاری کی یاد ادا ہو جائے. اب دیکھو یہ سارے کا سارا حج جس کو ہم افضل ترین عبادت سمجھتے ہیں، یہ وہ عبادت ہے جس کے ادا کرنے سے رب تعالیٰ بندے کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہو. گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. لیکن اتنی عظیم تر عبادت بھی کسی نہ کسی نبی کی یاد کو بنا رکھا ہے تاکہ حج بھی ادا ہوتا رہے، میرے انبیاء کی یاد بھی ادا ہوتی رہے. لوگوں، اللہ رب العزت کو اپنے انبیاء کی ادائیں اور انبیاء کی یاد منانا اتنا محبوب تر ہے کہ اس نے سارے کا سارا حج انبیاء کی یاد بنا دیا. سو لہذا آج کے بعد کوئی بھی فتویٰ لگائے کہ انبیاء کی یاد کہاں سے آئی، کوئی فتویٰ لگائے کہ انبیاء کی یاد کہاں سے آئی، تو کہہ دینا انبیاء کی یاد منانا احرام باندھنے سے آئی ہے. انبیاء کی یاد منانا کعبہ کے طواف سے آئی ہے. انبیاء کی یاد منانا صفا اور مروہ سے آئی ہے. انبیاء کی یاد منانا مزدلفہ، عرفات اور مینا سے آئی ہے. انبیاء کی یاد منانا سارے حج سے آئی ہے کہ رب تعالیٰ نے سارے حج کو انبیاء کا میلاد بنا دیا ہے. سارے کا سارا حج